السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ کل میں نے کمپلیٹ شارٹ ناول اپلوڈ کیا تھا، کیا آپ نے پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو لازمی پڑھیں، مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق از قلم ہانا خان، قسط نمبر 15۔ اس ناول کے تمام جملے حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ کئی گھنٹوں کی لمبی پرواز کے بعد مہرما نے پلین کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لندن کی سرحدیں قریب آ رہی تھیں۔ نیچے چھوٹے چھوٹے گھروں کی چھتیں اور ندی کی نیلی لکیریں چشموں کی طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دور یعنی تھامس ندی چمکتی ہوئی پٹی کی طرح دکھائی دی جو لندن کے بیچ سے بہتی ہے۔ اس کے کنارے لندن آئے گھومتی ہوئی بڑی ویل نظر آ رہی تھی، جس میں لوگ اوپر بیٹھ کر پورے شہر کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ قریب ہی بگ بین کا بلند کلاک ٹاور بھی دکھائی دیا جو لندن کا مشہور مینار ہے۔ ہوا میں ہلکی نمی کے ساتھ دھیمی دھوپ چھائی ہوئی تھی۔ بادلوں کے بیچ سے نظر آتا لندن شہر کا منظر جیسے ایک خوابناک پوسٹ کارڈ لگ رہا تھا۔ پلین کے اوپر سے بڑی بڑی عمارتیں یعنی اسکائی اسکیپر دکھائی دے رہی تھیں جو بہت اونچی تھیں مگر اوپر سے چھوٹی چھوٹی سی لگ رہی تھیں۔ کچھ پرانی تاریخی عمارتیں یعنی ہسٹوریکل بلڈنگز بھی صاف نظر آ رہی تھیں جن میں لندن کی تاریخ اور ثقافت جھلکتی تھی۔ مہرما نے اپنی سانس روکتے اور دھڑکتے دل کے ساتھ یہ خوبصورت منظر آنکھوں میں اتارا۔ کئی گھنٹوں کی تھکن کے بعد شہر کا یہ منظر اس پر ایک عجیب سا زہر طاری کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بغیر پلک جھپکائے یکٹک کھڑکی سے باہر کا خوبصورت منظر دیکھتی رہی۔ پھر پلین نے آہستہ آہستہ اپنی لینڈنگ گیئر کھولی اور لندن کے سب سے بڑے بین الاقوامی ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ کے حدود میں داخل ہونا شروع کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو ہیتھرو ایئرپورٹ لندن۔ کریو ممبر کی آواز سنتے ہی مہرما نے ایک دم سے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دل عجیب سی دو الگ الگ کیفیت کا شکار ہوا تھا، ایک خوف خود کے تنہا اس انجان ملک میں آنے کا تو دوسرا خود مختار ہونے کا، اپنا آپ منوانے کا۔ یہ مہرما کی اب تک کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ میر غزوان آفندی کے بغیر کسی جگہ گئی تھی، اور وہ جگہ بھی ایک انجان ملک کا انجان شہر تھا۔ دن کے نرم دھوپ رن وے پر پڑ رہی تھی اور نیچے رن وے کی واضح کانکریٹ کی سطح، کنارے پر کھڑے حفاظتی نشانات اور ٹرمینل کی عمارتیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ جہاز کا رن وے پر ٹچ ہوتے ہی ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا تھا۔ مہرما کو اپنے دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے رکتی محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا جہاں باقی مسافر اپنی اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے میں مصروف تھے۔ مہرما نے گہرا سانس لیتے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی، پھر اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور کھڑکی سے ایک آخری بار باہر جھانکا۔ لندن، وہ جگہ جہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، پا کر وہ کھو چکی تھی۔ اب شاید سفر تھا کھو کر پا لینے کا۔ لمبی قطاروں کی صورت مسافر امیگریشن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مہرما نے پاسپورٹ اور ایڈمیشن لیٹر مضبوطی سے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ کاؤنٹر پر خاتون افسر نے مسکرا کر پاسپورٹ دیکھا اور چند رسمی سوال کیے۔ پرپس آف وزٹ: اسٹڈی، یونیورسٹی آف دی آرٹس لندن۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد افسر نے
اسٹیمپ لگا کر پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر وہ بڑے ہال میں پہنچی جہاں بیلٹ پر سوٹ کیس ایک ایک کر کے باہر آ رہے تھے۔ بڑی بڑی اسکرینوں پر فلائٹ نمبرز جگمگا رہے تھے۔ مہرما نے اپنی فلائٹ کا نمبر ڈھونڈ کر ٹرالی ساتھ کھینچی اور اپنا بیگ اٹھا کر اس پر رکھا۔ چاروں طرف لوگوں کا شور، بھاگتے بچے، ٹرالی کی کھڑکھڑاہٹ اور اعلان کی آوازیں مل کر ایک عجیب سا منظر بنا رہی تھیں۔ وہ فی الحال تھک گئی تھی، اس لیے اب جلد سے جلد ہاسٹل جانا چاہتی تھی، جہاں پر اس نے فی الحال ان 4 مہینوں میں رہنا تھا۔ آخرکار تمام پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ جیسے ہی باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ لندن کی ہوا میں نمی اور خنکی کے خاص امتزاج تھا۔ سامنے قطار میں کھڑی کالے رنگ کی مشہور لندن کیبس جگمگا رہی تھیں۔ دور دور تک روشنیاں اور سائن بورڈز اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ واقعی پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک نئے ملک میں آ چکی ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے اپنے نام کا بورڈ دکھائی دیا، ساتھ ہی مصطفیٰ مامو جان اور ممانی بھی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھتے ان کے سینے سے جا لگی۔ آلیان کی طبیعت کی وجہ سے وہ ولیمے کے اگلے دن ہی لندن آ چکے تھے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میری گڑیا کو؟ مصطفیٰ صاحب نے شفقت سے پوچھتے مہرما کا ماتھا چوما۔ نہیں مامو جان، بس لمبے سفر کی وجہ سے تھک گئی ہوں، مہرما نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ چلو بھائی، پھر گھر چلتے ہیں، تمہاری مامی اپنے ہاتھ کا مزیدار کھانا بنا کر کھلائیں گی، اور پھر آلیان سے بھی مل لینا تم۔ مصطفیٰ صاحب نے محبت سے مہرما کی جانب دیکھتے اسے گھر چلنے کا مشورہ دیا۔ نہیں مامو جان، میں ہاسٹل جاؤں گی، پہلے ہی میں کلاسز جوائن کرنے کے لیے لیٹ ہو چکی ہوں، ہاسٹل میں اپنی رہائش بھی کنفرم کروانی ہے، مہرما نے معذرت خواہ لہجے میں کچھ شرمندگی سے کہا۔ مصطفیٰ صاحب کے گھر نہ رکنے کی سب سے بڑی وجہ آلیان مصطفیٰ تھا۔ پہلے اسے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر آلیان کے مائی والے دن خود سے بڑھتے گئے رویے کی وجہ سے فی الحال مہرما نے گریز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ تبھی ارجنٹ بیسس پر ہاسٹل کا انتظام کیا تھا۔ دوسری طرف پہلے تو مصطفیٰ صاحب مہرما کی بات پر کچھ خفا ہوئے، پھر مہرما کے اصرار پر آخرکار مان ہی گئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ ویکنڈ پر ان کے گھر اسٹے کرے گی، اور پھر مہرما کا سارا سامان گاڑی میں رکھ کر تینوں فرد ہی گاڑی پر سوار ہوئے۔ اب ان کی منزل مہرما کا ہاسٹل تھا، جہاں اس نے یہ 4 مہینے گزارنے تھے۔ جس وقت مصطفیٰ صاحب کی گاڑی ہاسٹل کے سامنے رکی تو دن ڈھلنے لگا تھا۔ مہرما مصطفیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے، تو سامنے بلند و بالا عمارتوں کے بیچ ایک گولڈن براؤن بلڈنگ پر اس کا اسٹوڈنٹ ہاسٹل کا نام لکھا ہوا تھا۔ عمارت جدید تھی، لیکن اس کے باہر چھوٹا سا لان اور کنارے پر پرانے درختوں کی قطار اسے گرم جوشی دے رہی تھی۔ ریسیپشن پہ اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈر نے اسے ایک کی کارڈ تھمایا اور مسکرا کر کہا، یہ آپ کے فلیٹ کا کارڈ ہے، بلاک بی، فرسٹ فلور، آپ کا روم نمبر 305 ہے۔ ریسیپشن سے کی لیتے اس نے مصطفیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کو خدا حافظ کہا، جس پر وہ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے واپس پارکنگ کی جانب بڑھ گئے تھے، کیونکہ انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بیگ سامے مہرما لفٹ میں داخل ہوئی۔ اوپری تیسری منزل پر لمبے کوریڈور کے دونوں طرف سفید دروازے قطار میں تھے۔ ہر دروازے پر اسٹوڈنٹس کے نام چھوٹی سی شیٹ پر لکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا کارڈ لگایا اور دروازہ کھولتے ہی سامنے ایک چھوٹے سے مشترکہ لانچ کچن کا منظر تھا۔ کچن میں فریج، مائکرو ویو، اوون اور کیبنٹ ترتیب سے لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک صوفہ اور ٹیبل تھا جہاں شاید سب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے یا پھر باتیں کرتے تھے۔ لاؤنج کے بائیں طرف 3 دروازے اور دائیں طرف 2 دروازے تھے، ہر دروازہ الگ الگ سنگل بیڈ روم کا تھا، یعنی پورا یہ فلیٹ 5 لڑکیوں کے لیے تھا۔ جب وہ اپنے روم میں داخل ہوئی تو پرشوق نظروں سے کمرے کی جانب دیکھا، جہاں ایک بیڈ، ایک اسٹڈی ٹیبل، کرسی، چھوٹی الماری اور کھڑکی کے ساتھ پردے لگے ہوئے تھے۔
کھڑکی کے باہر لندن کی سر شام پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی آسانی یہ تھی کہ اس کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ کمرہ دیکھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں، یہ کمرہ چھوٹا تھا مگر کافی حد تک پرسکون تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے 4 مہینے گزارنے تھے۔ ابھی وہ ایک ایک چیز غور سے دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے ہلکی سی دستک پر وہ چونکی۔ دروازہ کھلا اور ایک دراز قد لڑکی اندر جھانکتے ہوئے بولی، ہائے، یو مسٹ بی نیو. I am Sophia, your flatmate. There are 3 other girls living here. 2, but they are not around at the moment. 2 are away on vacation and Aisha hasn't come back from uni yet. She might be late. Oh, by the way, I completely forgot to ask, what's your name? And where are you from? ہائے، تم ضروری نہیں ہو یہاں۔ میرا نام صوفیہ ہے، میں تمہاری فلیٹ میٹ ہوں۔ میرے علاوہ بھی 3 لڑکیاں اور ہیں مگر فی الحال وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ 2 چھٹیوں پر گئی ہیں، جبکہ عائشہ بھی یونیورسٹی سے نہیں آئی، شاید لیٹ ہو جائے۔ اوہ، میں تو تم سے تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ تمہارا کیا نام ہے اور تم کس ملک سے تعلق رکھتی ہو؟ صوفیہ عادتاً شاید باتونی اور جلد ملنے جلنے والی لڑکی تھی۔ تبھی پہلے ایک ساتھ میں اپنا اور یہاں تک کہ باقی 3 لڑکیوں کے بارے میں مہرمہ کو بتایا، اور پھر اپنے سر پر ہاتھ مارتے معصومیت سے مہرمہ سے اس کے متعلق پوچھنے لگی، جس پر مہرمہ ہولی سے ہنس دی، پھر نرمے سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، ہائے، اٹس ریئلی نائس میٹنگ یو. مائی نیم از مہرمہ. I have come from پاکستان. ہائے صوفیہ، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. میرا نام مہرمہ ہے، میں پاکستان سے آئی ہوں. مہرمہ نے نرمی سے صوفیہ کے سوالات کا جواب دیا. Oh wow, you belong to Pakistan? I've also always wanted to visit there. Many of my friends have traveled not only the northern areas but also Pakistan's largest city Karachi and the capital Islamabad. They always praise the beauty of these places, and even more, they admire the hospitality of the Pakistani people. I really wish to visit Pakistan one day. It seemed like such a beautiful country. اوہ واو، تم پاکستان سے ہو؟ مجھے ہمیشہ سے وہاں جانے کا شوق رہا ہے۔ میرے بہت سے دوست شمالی علاقوں کے علاوہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور دارالحکومت اسلام آباد بھی گھوم کر آئے ہیں، اور سب بہت تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی مہمان نوازی کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ میں بھی ایک دن پاکستان ضرور جاؤں گی، وہ واقعی خوبصورت ملک لگتا ہے۔ صوفیہ کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی، جس پر مہرمہ کا سر فخر سے اونچا ہوا۔ اسے فخر ہوا وہ پاکستانی ہے۔ That's so nice to hear, Sophia. Yes, Pakistan is a very beautiful country, and people they really value guests. In fact, we say that guest is a blessing. I will wait for the day you visit Pakistan, and once you do, I will personally welcome you there. Actually, Sophia, come with me to Pakistan after 4 months. I'll take you around and show you my country. یہ سن کر بہت خوشی ہوئی صوفیہ۔ جی ہاں صوفیہ، جی ہاں، پاکستان واقعی ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اور وہاں کے لوگ مہمانوں کو دل سے عزت دیتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مہمان رحمت ہوتے ہیں۔ میں انتظار کروں گی کہ تم جلد پاکستان آؤ، اور جب تم آؤ گی تو میں خود تمہارا وہاں استقبال کروں گی۔ بلکہ صوفیہ، تم 4 مہینے بعد میرے ساتھ پاکستان چلو، میں تمہیں اپنا ملک گھماؤں گی۔ مہرمہ کے لہجے میں اپنے ملک سے محبت واضح تھی، صاف واضح تھی۔ ہر محب وطن کی طرح اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی تعریف سن کر مہرمہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ ساتھ صوفیہ اور مہرمہ نے ساتھ ہی چائے ناشتہ کیا، جس پر صوفیہ یہاں کے رول ریگولیشن سے بھی مہرمہ کو ساتھ آگاہ کرتی رہی۔ اور پھر آخرکار مہرمہ تھک ہار کر بستر پر گر گئی، اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں پر نیند کا بوجھ آ گرا۔ آخری خیال اس کے دماغ میں جو آیا تھا وہ میر غزوان آفندی تھا، جو اس سے 7 سمندر پار پاکستان میں موجود تھا۔
مہرما کو لندن آئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ صوفیہ اور عائشہ کی مدد سے کافی حد تک لندن میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور بہت سی جگہوں پہ ان دونوں کے ساتھ گھوم کر بھی آ چکی تھی۔ اس نے فی الحال مصطفیٰ صاحب کے گھر جانے سے اجتناب ہی برتا تھا اور وجہ یہاں سیٹل ہونے کو بنایا تھا کہ وہ ابھی سب چیزیں مینج کر رہی ہے۔ اس بیچ اس کی پاکستان میں سب سے روزانہ بات ہوتی تھی۔ اگر کسی کا فون نہیں آیا تھا تو وہ تھا میر غزوان آفندی، جو پتہ نہیں مہرما سے ناراض تھا یا لاپرواہ۔ مہرما سمجھنے سی قاصر تھی۔ اس سب میں سب سے اچھا یہ ہوا تھا کہ باقی سب نے بھی مہرما سے غزوان کا ذکر نہیں کیا تھا اور کچھ مہرما نے ہی نظر انداز کیا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے اور مہرما بھی معمول کے مطابق کافی کا کپ تھامے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے منظر پر نظریں ٹکائے ہوئی تھی، جہاں سے سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا کر اسے ٹھٹرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر بھی وہ بے نیاز سی کھڑی تھی۔ اگر کھڑکی کے پار دیکھا جائے تو نیچے سڑک کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باہر صبح کے وقت فٹ پاتھ پر چند اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز کے لیے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ کوئی ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے تھا تو کوئی کندھے پر اسکیچ بک لٹکائے ہوئے تھا۔ کسی کے ہاتھ میں کتابیں تھیں تو کوئی ہیڈ فون لگائے سر مست سے چل رہا تھا۔ سڑک پر ایک سرخ ڈبل ڈیکر بس گزری اور اس کے پیچھے 2 سائیکلسٹ اپنی رفتار سے آگے بڑھ گئے۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بیکری اور کافی شاپ بھی دکھائی دے رہی تھی، جس کے باہر دھواں اڑتے کپ اور ہنستے باتیں کرتے نوجوان نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے یہ سب دیکھتے ہوئے مہرما نے گہری سانس لی۔ لندن کی یہ مارننگ روٹین اس کے لیے اب آہستہ آہستہ مانوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سب کی عادی ہونے لگی تھی۔ مہرما نے سرد سانس کھینچی۔ شاید یہ اس کی فطرت میں تھا کہ وہ بہت جلد لوگوں اور جگہوں سے مانوس ہو کر ان کی عادی ہو جاتی تھی۔ کھڑکی بند کرتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے بھی اب یونیورسٹی آف دی آرٹس لندن کے لیے نکلنا تھا، ورنہ وہ لیٹ ہو جاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کے عکس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال رہی تھی۔ یہاں آ کر اسے خود میں ایک عجیب سا کانفیڈنٹ محسوس ہوا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہاں اسے کانچ کی گڑیا کی مانند ٹریٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دماغ کے دریچوں پر اپنا اسلام آباد کی یونیورسٹی کا پہلا دن فلم کے مانند لہرایا، جب میر غزوان آفندی سب کو چھوڑ چھاڑ کر سائے کی طرح اس کے ساتھ موجود تھا۔ حالانکہ وہ اس سے 2 سال آگے تھا، مگر مجال ہے جو اس نے کسی کو بھی مہرما کے ارد گرد بھٹکنے بھی دیا ہو۔ مہرما نے سر جھٹکتے اپنی سوچوں سے جان چھڑوائی۔ اس وقت وہ سلیقے سے پہنے ہوئے ہلکے خاکی رنگ کے ٹرینچ کوٹ، اس کے اندر نیوی بلو شرٹ اور ساتھ میں جینز پہنے ہوئی تھی۔ پاؤں میں آرام دہ بوٹ موجود تھے۔ اس کے کندھوں پر بیک پیک ٹنگا ہوا تھا، جس میں اسکیچ بک اور کچھ رنگ برنگے پینسلز اور ایکریلک کلرز موجود تھے۔ وہیں دوسرے ہاتھ میں فولڈ کی ہوئی کالی چھتری تھی، جو لندن کے بدلتے موسم میں ہمیشہ ساتھ رکھنی پڑتی تھی۔ لائٹ براؤن بال ترتیب سے کھلے شانوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ ہر طرح کے مصنوعی میک اپ سے پاک، سردی کے باعث سرخیاں بکھیر رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ ہاسٹل کی سیڑھیاں اتر کر جب سڑک پر آئی تو ارد گرد کا منظر دل کو بھایا تھا۔ موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ فٹ پاتھ پر قطار میں لگے درخت، دکانوں کے شیشوں پہ ٹھہری بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اور چائے اور کافی کی خوشبو۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان کھلی تھی، جس کے باہر پرانی کتابوں کا ڈھیر لگے تھے۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے گرد نوجوان لڑکے لڑکیاں تیز تیز قدموں سے اپنی اپنی منزلوں کی طرف گامزن تھے۔ کچھ ہاتھوں میں کینوس لیے ہوئے تھے، کچھ نے کندھوں پر کلرز کے بیگز لٹکائے ہوئے تھے۔ ماحول میں ایک آرٹسٹک شور سا تھا، جیسے ہر چہرہ کسی تخلیق کی تلاش میں ہے۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنی یونیورسٹی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک بڑی لال اینٹوں کی بلڈنگ، چوڑے گیٹ کے ساتھ ایک کشادہ لان
اور اس لان میں بیٹھے اسٹوڈنٹ اپنی اسکیچ بک پر مصروف جیسے صبح کے منظر میں مزید رنگ بھر رہے تھے۔ کہیں کوئی پینٹنگ کر رہا تھا تو کہیں کوئی کلے اسکلپچر پر کام کر رہا تھا۔ عمارت کی اونچی کھڑکیاں اور اس کی تاریخی ساخت اسے مزید نمایاں بنا رہی تھی۔ مہرما نے لمحے بھر کو رک کر یہ سب دیکھا۔ دل کے اندر کہیں سکون اترا۔ ہاں، یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے ذہن میں بنتے خاکوں کو کنویکس پر رنگ کی صورت بکھیرتی تھی، جو اس کا ایک خواب تھا، ورنہ پاکستان میں اپنی مصروفیت میں وہ اپنے اس خواب کو تو بھول ہی چکی تھی۔ پھر وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ آج کا دن پھر ایک نئی تخلیقی جستجو میں گزرنے والا تھا۔ پیچھے قسمت مہرما کی نئی زندگی کی جانب بڑھتے قدموں پر دل فریبی سی مسکرا دی۔ غزوان نے اپنی بلیک لینڈ کروزر ایک خوبصورت سی سوسائٹی میں موجود ایک بلڈنگ کے سامنے روکی۔ یہ وہی بلڈنگ تھی جہاں غزوان نے کچھ عرصے پہلے ایک فلیٹ لیا تھا، جس میں پچھلی بار وہ ایک نفوس سے ملنے آیا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اپنی آستینوں کو فولڈ کرتے مضبوط قدموں سے بلڈنگ کے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس اپارٹمنٹ کے لانچ میں موجود سوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا نفوس اپنی عبادت میں خوش و خرم کے ساتھ مشغول تھا۔ غزوان نے ایک نظر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے سمیر کی جانب دیکھا، جسے قسمت نے غزوان سے ملوایا تھا، وہ بھی ایک حادثے میں۔ پھر اپنی سیاہ آنکھیں موبائل کی اسکرین پر جما دی، جس پر مہرما کا مسکراتا ہوا چہرہ وال پیپر کی صورت چمک رہا تھا۔ حالانکہ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ میر غزوان آفندی کا گزارا مہرما سکندر کے بغیر بہت مشکل تھا۔ وہ نازک جان اس کی عادت تھی، ایسی عادت جس کے بغیر غزوان کا سانس بھی رک رک کر آتا تھا۔ اسکرین کی لائٹ آف کرتے اب غزوان صوفے سے سر ٹکا چکا تھا۔ ذہن کے پردوں پر یہ ایک مہینہ کسی فلم کی مانند گزرا تھا۔ مہرما کے لندن چلے جانے کا پتہ چلتے ہی وہ پاگل سا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اپنی فلائٹ بک کروا کر لندن مہرما کو واپس لینے جاتا اور اسے سارا سچ بتاتا کہ سامنے ہی عبادت میں مشغول سمیر کے کھینچے گئے خطرناک نقشے کی بنا پر وہ رک چکا تھا۔ مہرما کم سے کم محفوظ تھی، یہ بات اسے مطمئن کر گئی تھی، اور جن خطرناک مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال چکا تھا، ایسے میں اس کی کمزوری کے بارے میں کسی کو پتہ لگنا سراسر بے وقوفی ہی تھی۔ ہاں، وہ یہ پورے دل و دماغ سے مانتا تھا کہ مہرما سکندر لغاری اس کی کمزوری ہے، جس کو ڈھال بنا کر لمحوں میں میر غزوان آفندی کو جھکایا جا سکتا تھا۔ اسی لیے وہ اب تک جتنا ہو سکے مہرما کو خود سے دور رکھ رہا تھا، مگر کبھی کبھار وہ ماہین کے سامنے مہرما کا ذکر کرتے غلطی کر دیا کرتا تھا، جسے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ماہین سے منگنی کر کے چھپا چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے مہرما کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کب تک یہ ڈرامہ چلنا ہے سمیر؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو، اور قصوروار کون ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے، تو ہم کیوں کوئی کارروائی نہیں کر رہے؟ سمیر کے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اب خود کی جانب متوجہ ہونے پر غزوان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد سلجھا کر اصل مجرم کو سزا دلوانا چاہتا تھا۔ ابھی نہیں غزوان، ابھی وہ وقت نہیں ہے، اوپر سے ہمیں اب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ غزوان کے سنجیدہ لہجے پر سمیر نے غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، وہ خود سچ اگلے گی، لکھ کر لے لو۔
غزوان کی بات پر سمیر کے چہرے پر تلخ بھری مسکراہٹ ابھری۔ نہیں غزوان، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے تو اپنی پہچان بھی بدل لی ہے، یہاں تک کہ اس کا سگا باپ کہاں ہے وہ یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ انگیجمنٹ کا ڈرامہ ہم نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ چال باز شخص سامنے آ جائے، مگر اس نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کے ساتھ خود آنے کے بجائے 2 بہروپیوں کو بھیج دیا۔ سمیر کی کہی گئی بات پر غزوان نے اپنے لب بیچے۔ ہاں، یہ حقیقت تھی۔ تو پھر اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کوئی تو گواہ ہوگا اس سب کا، غزوان نے پرسوچ لہجے میں پوچھا، جس پر سمیر نم آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر ہلا گیا۔ ایک ہی راستہ ہے غزوان، جس پر تم مان نہیں رہے۔ سمیر نے خفا نظروں سے غزوان کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے سمیر، تم پاگل ہو، میں نہیں۔ تم اچھے سے جانتے ہو تم پاگل ہو، میں نہیں۔ تم اچھے سے جانتے ہو تم دنیا والوں اور خاص کر ماہین اور اس کے باپ کے لیے مر چکے ہو۔ تمہاری پوری فیملی کو مار دیا گیا تھا۔ اب اگر تم دنیا کے سامنے آئے تو خاموشی سے یا تو پھر غائب کر دیے جاؤ گے یا تمہیں ان کے بچھائے گئے جال کے باعث سزا ہو جائے گی۔ میں تم پر کسی صورت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تم یہاں محفوظ ہو اس لیے خاموشی سے بیٹھے رہو۔ میں اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ ماہین اور اس کے سگے باپ کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے، یا پھر کوئی ایسا گواہ جو ان کی اصل شناخت کے بارے میں جانتا ہو۔ میں تمہیں باعزت طریقے سے آزاد کرواؤں گا، یہ تم سے وعدہ ہے میر غزوان آفندی کا۔ اور جن لوگوں نے تمہارے اور تمہاری فیملی کے ساتھ اس قدر گندا کھیل کھیلا ہے، انہیں سخت سے سخت سزا بھی ملے گی۔ غزوان کے 2 ٹوک لہجے میں فکرمندی سے کہے گئے جملوں پر سمیر کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہے اور وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ وہ مضبوط شخص صرف سامنے بیٹھے اس خوبرو شخص کے سامنے ہی رو دیتا تھا جو اس کی زندگی میں کسی فرشتے کی صورت آیا تھا، ورنہ یہ دنیا تو سمیر جیسے لوگوں کے لیے بڑی ظالم تھی۔ کوشش کرنا کم ہی اپارٹمنٹ سے نکلو، میں کسی قسم کا خطرہ نہیں لے سکتا۔ اور ہاں، 2 دن بعد میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ تمہارے زخم کافی حد تک منبل ہو چکے ہیں، کچھ وقت اور درکار ہے۔ ایک بار ہماری ان چال باز لوگوں سے جان چھوٹ جائے تو پھر میں بیرونی ملک لے جا کر تمہاری سرجری کروا دوں گا تو ان زخموں کے نشان بھی غائب ہو جائیں گے۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے غزوان نے سمیر کی جانب بڑھتے اس کے بال بگاڑے، جس پر وہ تیزی سے اٹھ کر غزوان کے سینے سے لگ چکا تھا۔ شکریہ غنی، تم بہت اچھے ہو، میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا، تمہارے لیے میری جان بھی قربان، سمیر نے بھیگی آواز میں کہتے غزوان کے کندھے میں چہرہ چھپا کر اپنے آنسو کو چھپانے کی چھوٹی سی کوشش کی، جس پر غزوان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بی بریو، میں تمہاری مدد نہیں کر رہا، میرے رب نے مجھے تمہارے لیے وسیلہ بنایا ہے، ورنہ میری بھلا کیا اوقات۔ وجدان صاحب اور باقی سب کے لیے ان کا ضدی اور مغرور غنی ایک سمجھدار انسان کی طرح کسی اور کو نہ صرف سنبھال رہا تھا بلکہ اس کی مدد کر کے سہارا بھی بنا ہوا تھا۔ اگر وجدان صاحب یہ سب دیکھ لیتے تو اپنے بیٹے سے ہر ناراضگی ختم کر کے اسے سینے سے لگاتے اور پھر سے اس پر فخر کرتے۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ غزوان ایک بار پھر سمیر کا کندھا تھپ تھپا کر دروازے کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ سمیر کی نم نظروں نے دور تک غزوان کی پشت کا پیچھا کیا، جبکہ اس کے لب بے آواز ہی اللہ کی بارگاہ میں میر غزوان آفندی کے حق میں دعا گو ہوئے۔ میرا رب آپ کی ہر دلی خواہش پوری کرے، آپ کی عزت اور وقار کو سلامت رکھے، آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، میر غزوان آفندی۔ سمیر نم آنکھوں سے نرمی سے مسکرا دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہر ایپیسوڈ کی طرح ممنوع عشق کا یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔
کیا تعلق ہے سمیر کا ماہین سے؟ غزوان کی ملاقات سمیر سے کیسے ہوئی اور وہ کس چیز کو لے کر سمیر کے لیے فکر مند تھا؟ کیا انتظار کرے گی ایک اور مصیبت میر غزوان آفندی کا؟ کیا بھول جائے گی مہرمہ غزوان کو؟ جاننے کے لیے جڑے رہیں ممنوع عشق سے۔ جن ریڈر نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔